تو بات ایگزیکٹلی یہ کہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ علم، یہ چیزیں علم نہ ہونے سے نا بیسیکلی آپ کی کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم ہو جاتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ انسان پھر گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل آپ کیسز دیکھتے ہیں نا، ریپ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ خاص طور پہ، تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے یار تمہیں حیا نہیں آئی، تم نے سوچا نہیں اس مومنٹ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو. وہ کانشیسنیس نہیں ہے، اور وہ کانشیسنیس اسی لیے نہیں ہے کہ علم ہی نہیں ہے. اور علم ہے تو یقین نہیں، اور علم جن لوگوں کو ہے اس کا یقین نہیں. یقین آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسئلے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں. وہ آیت بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے تو اصل ڈرنے والے وہی ہیں جو علماء ہیں. انما یخشى اللہ من عباد اللہ. کیونکہ جو تقویٰ ہے نا جی وہ کس کا فروٹ ہے؟ وہ علم کا فروٹ ہے. سو وین یو گین علم، تو علم آپ کو کیا دیتا ہے؟ وہ تقویٰ دیتا ہے، فیئر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا کیا کیا جائے کہ پریکٹیکل سٹیپس بتائیں کہ جو یقین آ جائے، یقین ڈیولپ ہو جائے. ایک انسان کہتا ہے کہ میں علم سیکھتا ہوں کہ پھر بھی یقین میرے اندر نہیں ہے، یقین میں چاہتا ہوں ڈیولپ ہو جائے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص علم سیکھ رہا ہے اور اس میں یقین نہ پیدا ہو؟ آپ کتنی ایگزامپلس دیکھتے ہیں، بہت ساری ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ ان میں علم تو میں سمجھتا ہوں سنسیریٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سنسیریٹی، اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا. ویسے یہ بھی میں نے اس پہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ علماء نے یہ بھی نا تھوڑا سا بیان کیا کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن نہ وہ سنسیریٹی نہیں ہوتی ان کے دل میں، ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے. اچھا کوئی اگر انسان کہتا ہے میں یار سنسیئر بھی ہوں، میں علم بھی سیکھ رہا ہوں، لیکن یقین کی بھی کمی ہے میرے اندر، میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک اچھی بات ہے. انسان کو کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے یقین آ گیا، لیکن ایک وہ جو یقین سے انسان کی تیاری ہوتی ہے نا کہ وہ اس میں کمی ہے میرے، وہ کیا کریں؟ اس میں انسان دو سینیریوز. ایک تو ہے کہ ایک انسان کو پتہ لگتا ہے اور وہ لانگ دا وے اس کے اندر سے چیز نکل جاتی ہے. اس سچویشن میں تو یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسی سچویشنز میں رکھتا ہے جہاں پہ فتنہ ہے. آپ کے پاس، ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ رکھے، ہمیں بھی موت تک ہدایت پہ رکھے، کہ ہمارے بھائی جاننے والے جو کہ ہم سے اچھے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، کہ جب آپ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیتے ہو نا، اور پھر وَتَرَبَّصْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایگزیکٹلی یہ آیتیں ہیں کہ آپ اپنا ایمان کیسے لوز کرتے ہیں نا. سورہ حدید میں آیت آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے فتنے میں ڈالتے ہیں، اور پھر جو ہے فتنے سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں میرے لیے، ہر انسان کے لیے کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ینگ لڑکا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ فحاشی اور یہ چیزیں اور گانے اور چیزیں مجھے اس کو پتہ لگ گیا ہے، لیکن پھر بنا وتربص تم وہ نا اس کو ڈھیل دیتا کہ ٹھیک ہے یار میں چھوڑوں گا، آہستہ سے چھوڑوں گا، سب کچھ جلدی نہیں چھوٹ سکتا، ڈیلے کرتا. تو یہ ساری چیزیں نا تو وہ اس میں پڑے رہتے ہیں. وغرتکم الحیاۃ الدنیا، اور کیا ہوتا ہے کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا وہ دھوکے میں ڈال دیتی ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں کچھ پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے چاہیے یقین دلانے کے لیے اپنے آپ کو. فار ایگزامپل سلف صالحین اپنی زندگی میں قبر کھود لیا کرتے تھے اپنی، اور اس میں قبر کھول کے اس میں لحد میں لیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ قال رب ارجعون. They used to imagine and you know visualize themselves کہ ہم قبر میں آ چکے ہیں اور لوگوں دفنا کے اب چلے گئے ہیں، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار اب موت آ گئی. کبھی سوچا نہیں تھا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں وہ اعمال کروں گا جا کے جو میں چھوڑ چکا تھا، یار اب موقع ایک دیتے. اور پھر وہ اٹھتے، اپنے بستر کو جھاڑتے، اپنے کپڑوں کو جھاڑتے اور کہتے کہ دیکھ تو نے جو اللہ سے دعا کی تھی نا، ایک چانس دے دے. اور یار وہ سنسیریٹی کی انتہا نہیں ہے ویسے یار. اور پھر میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سوال کریں اپنے آپ سے کہ لاسٹ ٹائم ہم قبرستان کب گئے ہیں اپنی موت کے ایمان کے ریوائول کے لیے؟ کب ہم نے قبروں کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کے نام پڑھے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ڈیٹ دیکھی ہے، اور کہا کہ یار یہ بھی تو ایک گورنمنٹ آفیسر تھا، یہ بھی تو بچہ تھا، یہ تو نوجوان ہے، یہ بھی چلا گیا، تو وائی آئی ایم اسپیشل، وائی آئی ایم تھنک دیٹ آئی تھنک یہ نا پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور یہ جب تک نہیں کریں گے نا تب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا اس بات پہ کہ پارٹ مسنگ ہے ویسے ہماری، بہت مسنگ ہے. اس لیے تو علی نے کہا قبرستان کو وزٹ کیا کرو، کیونکہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور آخرت کے بارے میں کثرت سے پڑھا کرو. دیکھیں یہ اگر گلاس ہے نا، اگر میں اس کو الٹا کر دوں، چلو اس میں پانی نہیں ہے الحمدللہ، اس میں میں پوری زندگی قرآن و سنت علم ڈالتا رہوں، کبھی نہیں آکوپائی کرے گا. اس کو یہ کرنا ضروری ہے، پھر آپ تھوڑا سا بھی ڈالیں وہ فل کر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل ہی الٹے ہوئے ہیں. ہم نے نا اپنے دل کی جو کھڑکیاں نا وہ کھولی نہیں ہے کہ یار میں نے جانا بھی اس دنیا سے. صحیح بات ہے، اللہ صحیح بات ہے. بات کرتے ہیں نا پریکٹیکل اسٹیپ، ہم نا اصل بات یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہم نا ان چیزوں کو، میں اگر یوتھ کی بات کروں خاص کر،
ان میں سے اکثر اس چیز کو سیریسلی لیتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو طبقہ سیریسلی لیتا ہے وہ سیریسلی بیٹھ کے سوچتا نہیں ہے. اگر ہم سوچنے کا کام اس صحیح معنوں میں شروع کر دیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آسان بھی ہوتی جائیں گی اور ان کے حل بھی نکلتے آ جائیں گے. وہ انسان جو واقعی کھوج کرتے ہیں نا, مسلمان بھی اور نان مسلمز بھی, کہ ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا اور ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت جو ہے وہ دے دیتے ہیں, ان کے دل میں یقین بھی ڈال دیتے ہیں اور ایمان بھی ڈالتے ہیں. قرآن جی تھوڑی خوبصورت آیت ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, یہ اب کون سی ایسی بات ہے جس کے بعد یہ جو ہے ایمان. دراصل ایک تو اور اللہ تعالیٰ نا ہم انسانوں کی حماقت پہ اظہار کرتے ہیں کہ یا کتنے عجیب ہے, فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا, یہ کیسی قوم ہے, ان کی پچھلی امتوں کو ہم نے تباہ کر دیا گناہوں کی وجہ سے. ان کے کھنڈرات اور رونز پڑے ہیں, وہ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں. پھر بھی ابھی دیکھیں نا کووڈ کو دیکھ لیں آپ, کووڈ اللہ کی کتنی بڑی مار ہے انسانیت پہ, جس پہ نیک بھی رگڑے گئے, گناہگار بھی رگڑے جا رہے ہیں, سب مار رہے ہیں. کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر کلیکٹیو آتا ہے, پھر وہ نیک بد نہیں دیکھتا. ہاں جب وہ کھڑے ہوں گے میچ کے دن ان کا معاملہ ڈفرینٹ ہوگا پھر, ٹھیک ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر کلیکٹیو آتا ہے سب پہ. صحیح بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کووڈ کے باوجود ہم مسلمانوں کو اور اپنا حالت دیکھ لیں کہ ایک کوئی قرآن اور حدیث پڑھے تو یہ تو کلیئر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجتماعی عذاب ہے پوری دنیا پہ, ٹھیک ہے. شاید اتنی گلوبل لیول پہ آج تک اتنا بڑا عذاب کبھی نہیں آیا پوری دنیا پہ کلیکٹیولی, قوموں پہ آیا مختلف, لیکن اتنا نہیں آیا. پھر بھی ہم انسان, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مختلف ایگزامپلز ہیں, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم کو چھوٹے ٹیسٹ پنشمنٹ دیتے ہیں تاکہ تم پلٹ آؤ. ہم لوگ پلٹنے کا نام لے رہے, اور ہم نے کووڈ کیا بنا لیا, بس ڈسٹینس رکھو, سینیٹائز کرو, ماسک پہنو, اپنی ہیلتھ امیونٹی بڑھاؤ. او بھائی رب کو آنسو کا بہانہ ہے. اس سے لڑنے کی باتیں ہم نے بتا دیں کہ لڑنا کیا, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی آیا روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز ہمیں چھوڑنی نہیں ہے. گناہ کی زندگی ہم نے کی ہے. اب دیکھیں نا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ شک کرنے شروع ہوتے ہیں, لوگ اسلام پہ یا دین کو. حدیث میں آتا ہے اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا, پھر ڈرو اس وقت سے کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ اور رو کے دعائیں کرو, اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے. ہم نے امر بالمعروف, ہم نے اچھائی کی دعوت برائی سے تو چھوڑی خود گناہوں میں پڑ گئے. حتیٰ کہ اس حد تک چھوڑ دی کہ پیرنٹس اپنے بچے کو جو کہ ایک جوان ہے اس کے جوتے کیا باپ کے جوتے کے سائز پہ پہنچ گئے, اس کی ہائٹ کیا باپ کا ہائٹ تک پہنچ گئی. باپ نے اور ماں نے ہچکچانا شروع کر دیا کہ ہم اس کو کیسے کہیں, امت تو دور کی بات. تو پھر اور ہم اینڈ وی فیل امیزڈ کہ اللہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. مکہ میں رو رہے ہیں, مدینہ میں رو رہے ہیں, ہم لوگ ہاتھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ایکشنز چینج کر رہے ہیں. اور ایون اس کانسیپٹ کو بھی بیش کیا ہم نے, امر بالمعروف. میری مرضی ہے, یہ کیا ہے کہ پلیز ڈونٹ اپنے کام سے کام رکھو, مجھے ڈسٹرب نہ کرو, جو میں کرتا ہوں کرتے رہنا دو. اور میں پرائیویٹلی بھی نہیں کروں گا, یہ کروں گی, میں پبلکلی یہ کروں گی, تم نے مجھے کچھ نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں تم خیر امتی اس وجہ سے ہو, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, ہم مسلمز الحمدللہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, اینڈ وی سے کہ میرے جیسا میری مرضی, do as you wilt, do as you want, my life is YOLO. آپ کون ہے, پلیز ڈونٹ بی ججمنٹل, کسی کا دین چھیڑو نہیں, اپنا چھوڑو نہیں. یہ سارے یہ قرآن و حدیث سے ایسے ٹکرا رہی ہیں, ایسے جیسے کفار مکہ کہتے تھے نا کہ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تو انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ایسے کر رہے ہیں, اور آباء و اجداد کہاں ہیں, ان کے ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے یہ ساری ازمز اور یہ سوچ لے رہے ہیں. So I think let's be true to yourself. دنیا کو بہت دھوکہ اور آلریڈی دے دیے لوگوں کو, لیکن اپنے آپ کو تو نہ دینا کم از کم. اپنی قبر میں تو آپ نے جانا ہے نا, نہ میں نے آنا ہے نہ آپ نے آنا ہے, اور میری قبر میں نہ آپ نے آنا ہے, تو میں تو کم از کم اپنے آپ سے سچا بولوں نا. صحیح بات. تو یہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے.